نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ سائنسدان کس بنیاد پر خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کیا ان کا خدا کے وجود کا انکار کرنا درست ہے؟ وہ بنیاد درست ہے جس بنیاد پر وہ خدا کا انکار کرتے ہیں یا نہیں؟ دا گرینڈ ڈیزائن یہ تصنیف ہے اسٹیفن ہاکنگ کی۔ اسٹیفن ہاکنگ کو نیوٹن کے بعد دنیا کا سب سے ماہر ترین اور ذہین ترین سائنسدان تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ کتاب 2010 میں شائع کی۔ اس کتاب کے اندر اسٹیفن ہاکنگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب ہمیں کائنات اور دنیا میں حیات کی معرفت کے لیے کسی خدا کے وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ لا آف نیچر ہمیشہ سے ہیں اور وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بھی لکھا ہے، سائنس میکس گاڈ اننیسیسری، کہ سائنس نے خدا کو غیر ضروری ثابت کر دیا ہے۔ سائنسی دریافت کی بنیاد پر بعض سائنسدانوں میں انکار خدا کا نظریہ 19ویں صدی کے بعد رائج ہوا۔ نیوٹن کے بعد یہ تاثر پیدا کیا جانے لگا کہ علوم جدیدہ نے خدا پر ایمان کی عمارت کو مسمار کر دیا ہے۔ اب اس پوسٹ ماڈرن دنیا کے اندر خدا کے وجود کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ ملحدین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے زمانے میں انسان کا علم محدود تھا، اس کو کائنات کی توجیہ کے لیے صرف یہی تصور ملا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے خدا چلا رہا ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ تصور فرض کر لیا کہ کوئی خدا ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے۔ لیکن اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا، بلکہ زمین گردش کرتے ہوئے سورج کے سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا اب اس خدا کے وجود کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو سورج کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ملحدین کے اس نقطہ نظر کے تجزیے سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ سائنس نے گو بہت ترقی کر لی ہے، لیکن سائنس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ جو معلومات انسان کے پاس پہلے تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان پہلے صرف یہ دیکھتا تھا کہ آسمان سے بارش برستی ہے، لیکن اب سمندر سے بھاپ کے اٹھنے سے لے کر بارش کے قطرے زمین تک پہنچنے تک کے تمام واقعے کو انسان نے جان لیا ہے کہ کس طرح بارش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری حقیقت کو جاننا یہ صرف حقیقت کی ایک تصویر ہے، اس کی توجیہ نہیں ہے۔ سائنس نے وہ فطری قوانین جان لیے ہیں جن قوانین میں یہ کائنات جکڑی ہوئی ہے، جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ قوانین صرف اور صرف اس واقعے کی تصویر ہیں، توجیہ نہیں ہے۔ سائنسدانوں کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ انہوں نے تخلیق اور طریقہ تخلیق کو مخلوط کر دیا، اور طریقہ تخلیق کا معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کا خالق کوئی نہیں ہے، اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سائنس نے کائنات کے متعلق انسان کے مشاہدے میں بڑا اضافہ کر دیا ہے، لیکن اس اضافہ شدہ معلومات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب خدا کے تصور کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک مشین کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر خول چڑھا ہوا ہے، جس کے اوپر ایک باڈی چڑھی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشین چل رہی ہے،
لیکن اگر اسی مشین کے خول کو ہم اتار کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بیرونی چکر ہے یہ حقیقت میں ایک اندرونی ایک بڑے چکر کے تحت چل رہا ہے، اور وہ چکر جو ہے وہ کس طرح چھوٹے چھوٹے پرزوں کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ تو کیا اس مشین کے اس نظام کو اور اس کے پرزوں کو اور اس کی حرکت کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مشین کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یا یہ مشین خود بخود چل رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کی کچھ کارکردگی، اس کے کچھ نظام کو دیکھ لینے کا مطلب یہ ہو کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر ہم کائنات کا سائنسی مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات زیرو ڈیفیکٹ کائنات ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں بے شمار ستارے اور سیارے ہر وقت گردش کر رہے ہیں، ہر وقت سفر کر رہے ہیں، اور ہماری زمین کے برعکس اس کائنات میں کبھی ایکسیڈنٹ واقع نہیں ہوا۔ اور سائنسی تحقیقات کے مطابق اگر زمین کی بناوٹ، اس کی گردش، زمین اور سورج کے درمیان فاصلے اور پانی اور دوسرے عناصر کی کیفیات میں اگر 0.5% بھی اگر فرق ہوتا تو زمین کے اندر زندگی ناممکن تھی۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت کا یہ اعلان سامنے رکھنا چاہیے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم ہرگز بھی اللہ کی تخلیق میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پاؤ گے، اس میں نقص نہیں پاؤ گے۔ تو اس طرح کا پرفیکٹ نظام یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی کا وجود ہے جس کا علم بلا محدود ہے، جس کی قدرت بھی بے انتہا ہے، اور وہ ہستی اللہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کو کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔